نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیس تو میں دیکھ چکا ہوں, اس پر تو میں فیصلہ دے چکا ہوں, اس میں اگر کوئی چیز مجھے آئین سے متصادم نظر آئی میں نے نکال دی ہے. نہیں, اس نے 3-4 اور دفعہ نکال دی اس سے, اور اس سے وہ غیر مؤثر. یہ حشر کرتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی عدلیہ ہمارے اسلامی قانون کے ساتھ, اور ہاتھ بھی ان کا اونچا. ہم جانتے ہیں آئین کیا ہے اور آئین سے متصادم کیا ہے, تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ جی ہاں, ہم سمجھائیں گے, کیونکہ شریعت کو پھر بھی ہم جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. آئین ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو, آپ نہیں بنا کر ہمیں دیا کرتے. قانون ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو, لہذا قانون پھر پڑھائیں گے بھی ہم آپ کو. آپ یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ قانون تم ہمیں سمجھاؤ گے. تو قانون میں نہیں سمجھاؤں گا تو بنایا میں نے, پھر میں کیسے نہیں سمجھاؤں گا؟ اس لیے ادارے بھی ذرا سیاسی لوگوں کو, عوامی اداروں کو اس احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں. اور پھر جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی, جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا, جب آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے, جب آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, پھر سن 1973 سے لے کر آج تک کوئی قانون سازی ہوئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں اس رخ پر بھی سوچنا ہوگا, اس پہلو کو ہمیں نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کا ایک قومی المیہ ہے آج تک, جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جس کو ہم اہمیت نہیں دینا چاہتے. تو یہ چیزیں مد نظر رہیں آپ کے. باقی آپ کو یہاں کی جماعتیں انتخابی جو ذمہ داریاں ہیں مجھ سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں, جو آپ کو وہ ہدایات دیں, جو آپ کو وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا, بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا, اور اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہوگا. یہ جو ہمارے اتحادی ہیں, اتحادی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے. ہمارے ساتھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ان کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مسعود احمد صاحب دعا کرائے, مولانا مسعود احمد صاحب دعا